اسی طرح اسلام آباد میں دفاع افغانستان پاکستان کونسل میں بھی مطلوب تھا، اور میرا ایک دوست ہے جو بہت بڑے عالم بھی ہے اور حافظ قاری بھی ہے، وہ مجھے مولانا نے کہا کہ آپ یہ کہے تلاوت کرے یا کسی کو کہے، مطلب ان کا یہی شریف قاری صاحب ساتھ ہے۔ میں نے ان کو ایک جگہ بتائی، یہاں سے تو نہیں ہوتا، کیوں کہ قرآن شریف دیکھنا پڑے۔ میں نے کہا سر یہاں سے صاحب ہے 2-3 مہینے بعد دوبارہ اس طرح ایک کانفرنس کی، اور اس کے دائی مولانا سبیل الحق صاحب نے اللہ انہیں شفا و صحت دے، تندرستی دے، اہل حق عالم ہے، دارالعلوم حقانیہ اہل حق کا بہت بڑا قلعہ ہے، اللہ قیامت تک قائم دائم محفوظ و معمون رکھے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی تشریف فرمائے، لہٰذا وہ تلاوت بھی کرے اور ہمارے ایجنڈ بھی سنائے۔ مولانا نے تلاوت کی، میں نے اسی بزرگ کاری کو میں نے تو دیکھ لیا، فقیر اور سیاستدان کے بیٹے کو، کہ آپ اور ہم 5 جن سوچ کر کے بھی یہ جگہ نہیں نکال سکتے جو مولانا نے دل بدی پڑی۔ بہترین انتخاب کیا، کوئی شک نہیں، علمی مقامات کا آدمی ہے، خدا تعالیٰ ان کو شریروں سے ناکارہ لوگوں سے محفوظ رکھے، اور ان کا قد کاٹ اور دینی خدمات اللہ ہمیشہ بلند برتر رکھے۔ امام ہے اس قسم کے مقامات، کوئی عام مولوی نہیں ہے، امامت کے منصب پر فائز ہے، یہ اس کا ایک نہیں، سینکڑوں فتوحات ہے اور نیا بھی ہے۔ کبھی خفا بھی ہو جاتا ہے، میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے، بس تھوڑا سا خفا ہے۔ کوئی مذہب اسلام کا کیا، گھر اس میں فراق نہیں، اور مذہب شراب کا کیا، گھر اس میں خمار نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کا علیحدہ میدان ہے، وہ سیاست کا امام ہے اور اس کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ ان کے جاننے میں ان کی مدد فرمائے۔ اور ہم تو درسگاہ اور تعلیم گاہ ممبر و محراب کے آدمی ہیں، یا آسان کام ہے، تو سارے مطیعین منقادین شاکرین جمع ہے، وہاں تو فرائنا اور ملاحدہ اور جنادقہ ان کے سامنے دینی کلمہ بلند کرنا کاری باشا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاسی علماء اگر وہ حدود و آداب کے پابند ہو تو وہ درسی علماء سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ وہ ایک جگہ میں جانا ہوا تو وہاں پہلے سے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، عجیب رنگ تھی اس کی، اور رنگ اور تماشا ہمیں دیکھ کو برا بڑا کہنے لگا کہ مجھے مولوی سے بالکل بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ بڑا خطرناک لوگ ہے۔ میں نے کہا سارے مولوی ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی پسند نہیں؟ کہتے مولانا عبدالحق صاحب اپوڑا خطر کی مجلس میں جاتا تھا۔ شکر ہے مسلمان تو میں نے کہا کوئی کتاب بھی دیکھتے ہو کہ مولانا تقی صاحب اور مولانا لدھیانوی کی کتابیں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو تبلیغی لوگ ہیں یہ تو بہت اچھے ہیں، پیسے چندے نہیں مانگتے، چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے، پیسے نہیں کہ تو چل ساتھ۔ خیر میں نے کہا بات کروں، 4-6 منٹ مجھے بولنے دو۔ جو لوگ درسگاہوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں جیسے مولانا عبدالحق کا بڑا اٹک آل اللہ مقام، وہ آپ کو پڑھ سکتے، اس کا نام ہے تدریس اور تعلیم۔ جو لکھتے ہیں دور تک ان کے حفاظات جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعلیف اور تصنیف، 2 شعبے ہو گئے۔ اور جو گھر گھر پھر کر لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں، نمازیں پڑھواتے ہیں، دین کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دعوت و تبلیغ۔ یہ شعبے آپ مان لیں، بالکل یہ نہ مانے تو مسلمان کیسے ہو؟ میں نے کہا اب ایک شعبہ اور سن لو،
یہ جو کتابوں کا درس دیا جا رہا ہے یہ دین اور علم، یہ جو کتابوں میں لکھا جا رہا ہے اور دور تک پہنچتا ہے یہ دین اور علم، اور یہ جو تبلیغی لوگ در در پھر کر آگے بڑھاتے یہ ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ پورے ملک پر نافذ ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ اور یہ کہتا ہے لگتے سے بالکل مذہبی موضوع ہے لیکن اندر سے بہت خطرناک سیاست ہے۔ کہتے بڑے آرام سے بوتل میں بند کر دیا مجھے۔ میں نے کہا یہ جو درس دے رہے ہیں یہ جو گھر گھر پھر رہے ہیں دعوت دے رہے یہ، اور یہ کتابیں تصنیفات اور قیمتی مضامین مقالے لکھ رہے یہ سارے مل کر کے ان کے مقامات کو نہیں پہنچ سکتے جو ملک کے طول اور عرض پر، مقننہ پر، عسکریوں پر، ریاست پر اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے، وہ زیادہ شکریہ سے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقدامات قبول فرمائے۔ الحمدللہ اپنے حساب سے ہم بھی سمجھانے میں ملک رکھتے، ایسے آسانی سے جانے نہیں دیتے۔ ایک دفعہ جو آ گیا نا اور عاجز اور فقیر موڈ نہ ہو تو تماشا دیکھو، سر رکھ کے جائے گا، سامنے سر رکھا تو یہ کیا ہے